محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ آج اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اسی سلسلے میں کچھ باتیں لے کر آیا ہوں۔ اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، عدم محال ہے، یعنی نہ ہونا محال ہے۔ اللہ ہے اور موجود ہے۔ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کے شان میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ کے نافرمانی کرنے لگے پھر بھی اللہ کے شان میں کچھ کمی نہیں آ سکتی، اس لیے وہ بے نیاز ہے۔ پہلے سے اللہ بڑا ہے، اس کی کبریائی اور اس کی شان و شوکت اور اس کی عظمت پہلے سے وہ بلند و بالا ہے، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہے۔ اور اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ اللہ کے لیے بیوی ہے۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہی ہر شے کا خالق ہے، ہر چیز پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، اور دنیا میں جتنی بھی کام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اسی کے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ فرشتہ وغیرہ یہ سب ہم وسائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم، جہت، مکان، شکل و صورت، حرکت و سکون سب سے پاک ہے۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب ہو، نقص ہو، نقصان ہو، پاک ہے۔ مثلا اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ ان تمام عیوب سے اللہ پاک منزہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ کے لیے محال ہے۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، صفات ذاتیہ 7 ہیں جو آگے آنے والا ہے۔ پہلا حیات، دوسرا قدرت، تیسرا سننا، چوتھا دیکھنا، پانچواں کلام کرنا، چھٹا علم، اور 7واں ارادہ۔ دیکھیے، وہ حیون ہے، کیا مطلب؟ اللہ خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور جسے چاہے زندہ کرے اور جسے چاہے موت دے دے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور وہ سمیع ہے، یعنی ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے،
مگر اس کا سننا کان سے نہیں ہے۔ وہ بصیر ہے، یعنی کہ باریک سے باریک چیز کو جو خوردبین سے دوربین سے بھی نہ دیکھا جائے، اللہ دیکھتا ہے، مگر اس کا دیکھنا یہ آنکھ سے نہیں ہے۔ وہ کلام فرماتا ہے، مگر اس کا کلام زبان سے نہیں، اس کا کلام آواز، الفاظ و حروف سے بھی پاک ہے۔ ارادہ مشیت کی صفت سے متصف ہے، اور اس کے ارادہ مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمام چیزوں کو اپنے ارادہ سے پیدا فرماتا ہے، اور ان میں سے اپنے ارادہ سے تصرف فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ بے ارادہ اس سے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ عقائد تھے جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری تھا۔ میرے عزیزو، اس چینل کے ذریعے سے جو بھی باتیں آپ حضرات تک پہنچے، آپ اس پر عمل کریں، اور اس چینل جو میرا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، فالو کریں، کمنٹ کریں۔ اگر کوئی مسئلہ اگر پوچھنا ہو، نہیں سمجھ میں آتا ہے، کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ اس پر بھی پھر الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔